بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق فعل امر کے متعلق ہے کہ فعل امر کو کیسے بنانا ہے اور فعل امر کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے کہ فعل امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ فعل امر کو کس سے بناتے ہیں؟ فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ اب کیا فعل مضارع کے پہلے صیغے سے فعل امر کے تمام صیغے بنائے جائیں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فعل امر کا جو صیغہ بنانا ہو فعل مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے۔ فعل مضارع کے پہلے صیغے سے فعل امر کے تمام صیغے نہیں بنیں گے، بلکہ فعل امر کا جو صیغہ بنانا ہو فعل مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے واحد مذکر غائب کا فعل امر کا صیغہ بنانا ہے تو فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اس سے اس کو بنائیں گے۔ اگر آپ نے تثنیہ مذکر غائب کا فعل امر کا صیغہ بنانا ہے تو فعل مضارع کے تثنیہ مذکر غائب والے صیغے سے بنائیں گے۔ اگر آپ نے فعل امر کا جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے تو فعل مضارع کے جمع مذکر غائب والے صیغے سے بنائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر مؤنث، غائب، حاضر، متکلم، ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے۔ فعل امر کا جو صیغہ آپ نے بنانا ہے ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے فعل مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے جس میں ان چیزوں کا خیال ہوگا۔ یعنی غائب کا صیغہ فعل مضارع کے غائب کے صیغے سے بنائیں گے، حاضر کا فعل امر کا صیغہ بنانا ہو تو فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنائیں گے، متکلم کا فعل امر کا صیغہ بنانا ہو تو متکلم کے اسی صیغے سے فعل مضارع سے اسے بنائیں گے۔ اس طرح واحد، تثنیہ، جمع ہونے میں بھی ان باتوں کا خیال رکھیں گے، مذکر اور مؤنث ہونے سے کے اعتبار سے بھی ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح فعل امر کا اگر معروف کا صیغہ بنانا ہے تو فعل مضارع معروف سے بنائیں گے۔ اگر فعل امر مجہول کا صیغہ بنانا ہے تو فعل مضارع مجہول سے اسے بنائیں گے۔ تو معروف ہونے، مجہول ہونے، غائب ہونے، حاضر ہونے، متکلم ہونے، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر مؤنث ہونے میں ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے۔ تو فعل امر کا جو صیغہ بنانا ہو، جو اس میں چیزیں ہیں واحد ہونے، تثنیہ ہونے، جمع ہونے کے اعتبار سے، یا غائب، حاضر، متکلم، مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے، یا معروف اور مجہول ہونے کے اعتبار سے، انہی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے فعل مضارع کے اسی صیغے سے اس کو بنائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جمع مؤنث حاضر کا فعل امر کا صیغہ بنانا ہے معروف والا تو فعل مضارع کے جمع مؤنث حاضر کا جو معروف والا صیغہ ہے اس سے اس کو بنائیں گے۔ اگر آپ نے جمع مؤنث غائب کا فعل امر کا صیغہ بنانا ہے تو فعل مضارع کے اسی صیغے یعنی جمع مؤنث غائب والے صیغے سے بنائیں گے۔ اسی طرح معروف کا بھی خیال رکھیں گے، مجہول کا بھی خیال رکھیں گے۔ جو صیغہ بنانا ہو فعل امر کا فعل مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے، نہ کہ پہلے صیغے سے ہی ہر جگہ پر آپ بناتے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی بات جو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فعل امر جب بنایا جاتا ہے تو فعل مضارع کے آخر میں وہی تبدیلیاں کی جاتی ہیں جو ہم نے نفی، جہد و لم میں پڑھی تھی یا فعل نہی میں پڑھی تھی۔ فعل مضارع سے جب نفی، جہد و لم بناتے ہیں یا فعل مضارع سے جب ہم فعل نہی بناتے ہیں تو آخر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہی تبدیلیاں امر بناتے وقت بھی کریں گے۔ جن لوگوں کو فعل نہی بنانے کا طریقہ اچھی طرح آتا ہے یا نفی، جہد و لم کا طریقہ اچھی طرح آتا ہے، جنہوں نے یاد کر رکھا ہے
جن کو وہ طریقہ آتا ہے ان کے لیے یہ سمجھنا بڑا ہی آسان ہے، جن کو نہیں آتا وہ سماعت فرما لیں، آسان بڑا ہے۔ تو آخر میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ تمام میں، یعنی جو بھی فعل امر کے صیغے ہیں تمام میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا، لیکن یہ وہی تبدیلیاں جو ہم نے فعل نہی میں پڑھی تھی اور نفی جحد باللم میں پڑھی تھی۔ سب سے پہلی بات کہ فعل مضارع کے جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے، ضمہ آتی ہے، ان 5 صیغوں کے آخر میں جزم لگا دیں۔ یہ ایسی بات ہے جو ہم نے فعل نہی میں بھی پڑھی اور نفی جحد باللم میں بھی پڑھی، ان میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے وہاں پر جزم لگا دیتے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی کریں گے۔ فعل امر کا جو بھی صیغہ ہو، معروف کا ہو، مجہول کا ہو، تو جن 5 صیغوں میں فعل مضارع میں آخر میں ضمہ پیش لگتی ہے، ان 5 صیغوں میں اب پیش کی جگہ جزم لگا دیں گے۔ یہ آخر میں پہلی تبدیلی۔ ہاں اگر ان 5 صیغوں میں، یعنی جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ پیش لگتی ہے، ان 5 صیغوں میں اگر کوئی حروف علت موجود ہے، واو ساکنہ ہے، یا ساکنہ ہے، یا الف مدہ ہے، یا الف مدہ کھڑی زبر کی صورت میں موجود ہے، تو جب ہم امر بنائیں گے تو ان کو گرا دیں گے، حروف علت گر جائیں گے، واو ساکنہ بھی گر جائے گی، یا ساکنہ بھی گر جائے گی، الف مدہ گر جائے گا۔ الف مدہ اگر کھڑی زبر کی صورت میں لکھا ہوا تو وہ گر جائے گا۔ حروف علت 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ جس طرح اردو میں کسی کو تکلیف ہو تو منہ سے ہائے نکلتا ہے، اسی طرح عرب میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ان کے منہ سے عربی میں وائے نکلتا تھا، بیماری کے وقت، تکلیف کے وقت، درد کے وقت وائے نکلتا تھا، تو اس کا مجموعہ ہے وائے، واو الف یا کا مجموعہ کیا ہے؟ وائے، جو کہ بیمار کے منہ سے نکلتا تھا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف علت، یعنی وہ حروف جو بیمار کے منہ سے نکلنے والے ہیں، حروف بیمار ان کو کہا جاتا ہے، یہ بیمار حروف ہیں۔ ایک ہوتا ہے حروف صحیح، تندرست حروف، صحت مند حروف، اور ایک ہوتے ہیں حروف علت، ان کو کہا جاتا ہے بیمار حروف۔ عرب میں عربیوں کے منہ سے بیماری کے وقت یہ الفاظ نکلتے تھے، اور ان کی حالت بھی بیمار کی طرح ہوتی ہے، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی بدل جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں۔ جس طرح بیمار کی حالت ہے کہ کبھی کمزور ہو گیا، کبھی ٹھیک ہو گیا، کبھی ہلاک ہو گیا بیماری کی وجہ سے، تو چونکہ بیمار والی چیزیں اس میں پائی جاتی ہے، اس مناسبت کی وجہ سے، اس مشابہت کی وجہ سے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ اور حروف صحیح کو اس لیے حروف صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ تندرست آدمی کی طرح ہیں، حروف صحیح نہ گرتے ہیں نہ بدلتے ہیں، اس لیے ان کو حروف صحیح کہا جاتا ہے۔ اور حروف علت کو اس لیے حروف علت یعنی بیمار حروف کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار آدمی کی طرح، جس طرح بیمار آدمی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، کبھی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ صحت بھی مل سکتی ہے، یہی حالتیں حروف علت کی ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی برقرار رہتے ہیں، کبھی بدل جاتے ہیں۔ تو ان 5 صیغوں کے آخر میں اگر حروف علت میں سے کوئی حرف علت آ جائے تو وہ جب ہم امر بنائیں گے تو وہ گر جائیں گے۔ یہ دوسری تبدیلی ہے۔ اگر ضمہ ہو 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہو تو گرا دیں گے، اس کی جگہ پر جزم لگائیں گے، لیکن حرف علت ہو تو اس کو بالکل ہی گرا دیں گے، کھڑی زبر ہو تو اس کو زبر میں بدل دیں گے، الف مدہ ہو، واو مدہ ہو، یا مدہ ہو، ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں، تو ان کو گرا دیں گے۔ تیسری چیز، جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے ان کو گرا دیں گے۔ نفی جحد باللم میں بھی ایسا کیا تھا، فعل نہی میں بھی ایسا کیا تھا کہ جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے ان کو گرا دیا جاتا ہے۔ 4 صیغے تثنیہ کے ہیں،
दो सीगे जमा मुज़क्कर के हैं और एक सीगा वाहिद मुहन्नस हाजिर का है। तस्निया के ये आप देख रहे हैं सामने, तस्निया मुज़क्कर गैब, तस्निया मुअन्नस गैब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, ये चार तस्निया के सीगे हैं। इनके आखिर में नून इराबी मकसूर होता है, ये भी गिर जाएगा जब अमर बनाएंगे। जमा मुज़क्कर के दो सीगे, जमा मुज़क्कर गैब, जमा मुज़क्कर हाजिर, ये दो सीगे इनमें नून इराबी मफ्तूह होता है, इनको भी गिरा देंगे। ये आपको नज़र आ रहा है कि गिरे हुए हैं। और एक सीगा है वाहिद मुअन्नस हाजिर का, इसके आखिर में भी फ़ेल मुज़ारे में नून होता है और वो मफ्तूह होता है और वो नून इराबी है, उसको भी अमर बनाते वक्त गिरा देंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि नून जो है गिरा दिया गया है। इनको नून इराबी कहते हैं। ये 7 सीगों में आते हैं, इराब को ज़ाहिर करने के लिए आते हैं और कभी गिर जाते हैं, कभी आ जाते हैं। इनकी हालत बदलती रहती है, इसलिए इनको नून इराबी कहा जाता है। दो सीगों में नून जो है वो बाकी रहता है, जमा मुअन्नस गैब और जमा मुअन्नस हाजिर। इनको इस नून को नून मबनी कहते हैं। जमा मुअन्नस गैब और जमा मुअन्नस हाजिर, इन दो सीगों में जो नून आता है उसका क्या नाम है? नून मबनी। इसको नून मबनी कहते हैं। ये बाकी रहता है, मुख्तलिफ अवामल के आने की वजह से गिरता नहीं है। नून इराबी में और नून मबनी में यही फ़र्क है कि नून जो इराबी होता है, इराबी जो है उसका मतलब इराब वाला, इराब का मतलब होता है ज़हर करना। वो कभी ज़हर होता है, कभी गैब हो जाता है, मुख्तलिफ अवामल के आने की वजह से वो गिर जाता है, इसलिए उसको नून इराबी कहते हैं। और मबनी जो है वो बिनाउन से बना है। बिना का मतलब होता है कायम रहना, मजबूत रहना, बाकी रहना। तो चूँकि ये नून जो है वो बाकी रहता है, मुख्तलिफ अवामल के आने की वजह से ये गिरता नहीं है, बदलता नहीं है। तो जमा मुअन्नस गैब और जमा मुअन्नस हाजिर का जो नून है वो फ़ेल माजी में भी था, फ़ेल मुज़ारे में भी आया, और आगे नफ़ी जहद ब लम फ़ेल नही अमर में भी ये बाकी रहा। ये मुख्तलिफ अवामिल के आने की वजह से गिरता नहीं है, इसलिए इसको नून मबनी कहते हैं। तो दो सीगों में नून मबनी होता है, वो नहीं गिरेगा। जिस तरह फ़ेल माजी में था, फ़ेल मुज़ारे में भी है और रहेगा। ये कभी भी गिरा नहीं है और ना गिरेगा, मुख्तलिफ अवामिल के आने की वजह से ये नहीं गिरता। इसका एक और नाम भी है, इसको नून निस्वा भी कहते हैं, औरतों वाला नून, चूँकि ये मुअन्नस होने पर दलालत करता है, मुअन्नस के सीगे पर। और इसको नून ज़मीरी भी कहते हैं, चूँकि ये जमा मुअन्नस की ज़मीर पर भी दलालत करता है, इसको नून ज़मीरी भी कहते हैं। तो तीसरी तब्दीली ये करनी है। पहली तब्दीली क्या? जिन 5 सीगों के आखिर में ज़म्मा पेश आती वहाँ जज़म लगाएंगे। अगर हरूफ इल्लत में से कोई हरफ इल्लत आ जाए उसको गिरा देंगे इन 5 सीगों में। बाकी सीगों का जिक्र नहीं है, क्योंकि बाकी सीगों में ये अलिफ नज़र आ रहा है, वाव साकना भी नज़र आ रही है, ये या साकना भी आपको नज़र आ रही है, तो ये नहीं गिरेगा, क्योंकि ये उन 5 सीगों के आखिर में नहीं है जिन 5 सीगों की बात हमने की थी। जिन 5 सीगों के आखिर में ज़म्मा पेश आती है फ़ेल मुज़ारे में, उन 5 सीगों में अगर हरफ इल्लत तो गिराएंगे। बाकी किसी और सीगे में हरफ इल्लत में से कोई हरफ इल्लत आ जाए तो उसको नहीं गिराएंगे, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं कि मौजूद हैं और गिरे हुए नहीं हैं। और तीसरी तब्दीली नून इराबी वाली, कि नून इराबी जिन सीगों के आखिर में गिरा देंगे, नून मबनी को रहने देंगे। तो ये आपने अच्छी तरह समाअत फरमाया। तो हरफ जो इल्लत है उनको गिराना, उसकी कुछ मिसालें आप देख सकते हैं कि ये यदउ फ़ेल मुज़ारे का पहला सीगा है। जब इसको हमने अमर बनाया तो ये देख लें, ले यदउ, ये वाव साकना गिर गई। यरमी ये पहला सीगा है फ़ेल मुज़ारे का, जब अमर बनाया तो ली यरमी, ये आखिर में जो या साकना नज़र आ रही है ये गिर गई। यख्शा, इसमें अलिफ मद्दा खड़ी ज़बर की सूरत में है। जब हमने अमर बनाया ली यख्शा तो खड़ी ज़बर जो है वो गिर गई, उसकी जगह पर ज़बर जो है बाकी रह गई। हरूफ इल्लत जो है इस तरह गिर जाएंगे जब हम अमर बनाएंगे। तो नफ़ी जहद ब लम में भी ऐसा किया था, फ़ेल नही में भी ऐसा किया और यहाँ पर भी ऐसा किया। तो ये लफ्ज़ी तब्दीलियाँ हैं जो हमने की हैं। फ़ेल अमर के मारूफ के सीगों में, फ़ेल अमर के मजहूल के सीगों में, ये तमाम तब्दीलियाँ एक जैसी हैं।
پیش کی جگہ جزم لگانا، حروف علت ہو تو گرا دینا، نون اعرابی ہو تو گرا دینا۔ ہاں البتہ شروع والی جو تبدیلی ہے اس میں کچھ وضاحت ہے، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہوگی۔ یہ تو بات اچھی طرح آپ نے ذہن میں رکھ لی ہے کہ فعل مضارع سے فعل امر بناتے ہیں، لیکن بنانے کا جو طریقہ ہے آخر میں جو تبدیلیاں ہیں وہ سب میں برابر ہیں، جیسی میں نے بیان کر دی تمام صیغوں میں، لیکن شروع میں جو تبدیلی کرنی ہے اس میں فرق ہے، اس کی وضاحت آپ اب اچھی طرح سماعت فرمائیں۔